اچھا، تو آج ہم جس چیز کے بارے میں پڑھیں گے اسے کہتے ہیں فزیبلٹی، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلی چیپٹر ہے 8617 کوڈ کے بک میں۔ تو سب سے پہلے فزیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو فزیبلٹی ایک ایسی جانچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایویلویشن جس کو ہم جائزہ کہتے ہیں، اس میں اور فزیبلٹی میں کافی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فزیبلٹی کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہو قابل عمل ہونا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کا قابل عمل ہونا، اس کو عملی شکل دینا، وہ کس حد تک ممکن ہے یا کس حد تک ممکن نہیں ہے، یا پھر کیا رکاوٹیں ہم فیس کر سکتے ہیں، اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کو ہم فزیبلٹی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا جانچ ہوتا ہے جو پلان کے بارے میں سوچنے اور اس کی تشکیل کرنے سے پہلے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے انجام دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی پلان بناتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے معاشی بہت سارے عوامل ہوں گے، معاشرتی عوامل ہوں گے، اور بہت سارے، ٹھیک ہے نا، ثقافتی عوامل ہوں گے، اور بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، ٹیکنیکل عوامل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو فزیبلٹی ٹیسٹ کے اندر صرف وہ عوامل شامل ہوتے ہیں، ان عوامل کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے سامنے ہو، یعنی وہ عوامل جن کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتہ ہو۔ اب کچھ عوامل ایسے ہوں گے جو ہمیں پتہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمیں علم نہیں ہوگا جو کہ، اور وہ اچانک سامنے آتے ہیں۔ کچھ عوامل ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے پروجیکٹ کے اوپر، آپ کے پلان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ان عوامل کو جانچنے کا نام فزیبلٹی نہیں ہے، بلکہ ان عوامل کو جانچنے کا نام فزیبلٹی ٹیسٹ ہے جو آپ کے سامنے ہو۔ تو اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نے فزیبلٹی ٹیسٹ کیا ہے تو کوئی پلان 100% ہی کامیاب ہوگا، نہیں۔ کچھ عوامل ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے نظروں کے سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یا پھر جن کی جانچ آپ نے نہیں کی ہو، جن کی فزیبلٹی ٹیسٹنگ آپ نے نہیں کی ہو، اور وہ بعد میں اثر انداز ہو اور آپ کا پروجیکٹ ناکام ہو یا آپ کا پلان ناکام ہو۔ تو اسی لیے ہم اس کو 100% نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہوگا۔ اب پلان میں ایک اور چیز ہوتی ہے مفروضے، ٹھیک ہے۔ ہم مفروضے بنا لیتے ہیں پلان، جب بھی کوئی پلان بناتے ہیں تو ہم فار ایگزامپل کسی گاؤں کے اندر، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مفروضہ ہے، وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، یہ بھی ایک مفروضہ ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہم پہلے فزیبلٹی ٹیسٹ کریں گے، وہاں جا کے جائزہ لیں گے کہ آیا وہاں کے لوگوں کو واقعی میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، یا پھر اسی طرح کوئی بھی پلان ہم بناتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے مفروضے ہم لوگ بناتے ہیں، بہت سارے ایزمپشنز بناتے ہیں، تو ان ایزمپشنز کو ایک ایک کر کے ٹیسٹ کرنا فزیبلٹی ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ یا پھر ہمارے پلان کے دوران، یا پھر ہم کوئی بھی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پروجیکٹ کے دوران کون کون سے مسائل کا سامنا ہم کر سکتے ہیں، یا پھر کون سی رکاوٹیں آئیں گی، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے ٹیسٹ کرنا، یہ بھی فزیبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ فزیبلٹی ٹیسٹ میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو فزیبلٹی ہے اس کے جو داخلی عوامل ہے یا پھر خارجی عوامل ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو اس کے خارجی عوامل کون سے ہو سکتے ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس کو خارجی طور پر ایکسٹرنلی اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جو انٹرنلی اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پلان فزیبلٹی کے اوپر۔ تو خارجی عوامل سے مراد یہاں پر فار ایگزامپل آپ کیا کرتے ہو، کسی علاقے میں تعلیمی منصوبہ بناتے ہو، ٹھیک ہے، اس علاقے میں، تو اس علاقے کا ثقافت، سیاست، معیشت ہے، وہاں کے جو سوشل نارمز ہے، ویلیوز ہے، وہ کس حد تک اس پروجیکٹ کے اوپر اثر انداز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں کے لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، اور اگر ہوگا تو پھر اس رد عمل کا سامنا کیسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کس طرح سے کریں گے آپ۔ یا پھر وہاں پر سیاسی طور پر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ سامنے آئے گا تو پھر اس کو کس طرح سے آپ ٹیکل کریں گے، یا پھر معاشی طور پر آپ کو کوئی مسئلہ سامنے آئے گا یا وہاں کے نارمز کے ساتھ، ٹھیک ہے، کانفلکٹ ہوگا، تو پھر اس چیز کو آپ کس طرح سے ٹیکل کریں گے، اس سب کے یہ ہوتا ہے اس کا خارجی پہلو۔ اب ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے خارجی پہلو تو ہو گئے، ایکسٹرنل پہلو تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ان ساری چیزوں کو ٹیکل کر لیا۔ تو اب اس میں کچھ ایسے داخلی پہلو بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے پوشیدہ پہلو بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اتفاقی اور قدرتی پہلو بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچانک سے کوئی سیلاب آ گیا، اچانک سے کوئی طوفان آ گیا، اچانک سے کوئی زلزلہ آ گیا، تو اس طرح کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز کر سکتے ہیں آپ کے پروجیکٹ کو۔ فار ایگزامپل آپ نے اچانک سے پلان بنا لیا کہ چلے ہمارے نصاب میں یہ کمیاں ہیں، تو پھر ان چیزوں کو ہم اس طرح سے پورا کریں گے کہ آپ اچانک سے دوبارہ سے نصاب بنانے کا، ٹھیک ہے، یا پھر دوبارہ سے ٹیکسٹ بکس بنانے کا اعلان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھے بغیر کہ آپ لوگوں نے یہ جو پروجیکٹ، یہ جو اعلان آپ نے کیا ہے، یہ آپ کا ادارہ پورا کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، معاشی طور پر یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے، یہ ساری چیزیں آپ سوچے بغیر یہ اعلان کر دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی ایک طرح سے، تو اسی لیے آپ کو پہلے سے سوچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرنے سے، کوئی بھی پلان بنانے سے پہلے آپ کو ان سارے پہلوؤں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، داخلی پہلوؤں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔
فار ایگزامپل ابھی اچانک سے جو سی پہ پروجیکٹ آپ نے بنا دیا، اس کی وجہ سے چینی زبان سیکھنے کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ گیا، اور اس وجہ سے اب کیا ہے، اساتذہ کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے اور اداروں کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو بھی پروجیکٹ بناتے ہو اس میں اس کے ہر پہلو کے اوپر غور کرنا چاہیے پہلے سے ہی۔ اب یہ جو داخلی اور خارجی پہلو ہیں، ان کے بھی بہت سارے گروہ ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو اس میں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہو سماجی یا ثقافتی، ٹھیک ہے۔ سماجی یا ثقافتی کچھ گروہ ہو سکتے ہیں جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو۔ فار ایگزامپل آپ کسی سوسائٹی کے اندر اوبویسلی آپ اپنا پروجیکٹ کر رہے ہو، اپنا پلان بنا رہے ہو، سوسائٹی کے لیے بنا رہے ہو نا، تو پھر سوسائٹی کے لوگ اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہاں کا جو رویہ ہے لوگوں کا، کہ فار ایگزامپل اگر آپ نے بہت اچھا ادارہ تو ان کے لیے بنا دیا، لیکن وہاں کے لوگوں کا رجحان نہیں ہے اس ادارے کی طرف، ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں ایسے ادارے کو، تو پھر وہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے نہیں، تو پھر اس وجہ سے بھی آپ کا پروجیکٹ فیل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کیا ہے، وہاں کے سماجی اور ثقافتی رویوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ جو چیز ہوتا ہے، سیاسی اور طاقتور گروہوں کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل وہاں پر کوئی زمیندار ہے، ٹھیک ہے نا، زمیندار ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کے لوگ تعلیم حاصل کریں، اگر تعلیم حاصل کریں گے تو پھر وہ آ کر اس کے کھیتوں پر کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے لیے کام نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، تو اس وجہ سے بھی وہ اس کی کیا کر سکتا ہے، اس کی مخالفت کر سکتا ہے، اس ادارے کی، آپ کے پلان کی مخالفت کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے سیاسی اور طاقتور گروہوں کا دباؤ۔ دوسری چیز ہو گئی سیاسی طور پر، ٹھیک ہے، پہلے تو سماجی اور ثقافتی ہو گیا، دوسرا سیاسی ہو گیا۔ تو اب ہمارے پاس تیسرا جو ہے وہ انتظامی یا بیوروکریسی کے جو تعاون ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ تیسری جو ہمارے پاس اب تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ بیوروکریسی کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، بیوروکریسی کے تعاون کی کمی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی وزیر اچانک سے کوئی اعلان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اعلان کر دیتا ہے، تو پھر انتظامی طور پر تو پہلے سے چل رہا ہوتا ہے نا، کوئی انتظام چل رہا ہوتا ہے، تو اچانک سے کوئی اعلان کر دیتا ہے، تو پھر پہلے سے اس کے بارے میں پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، پہلے سے معاشی طور پر گنجائش نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے بیوروکریسی کے پاس، ہو سکتا ہے ان کے ٹائم ٹیبل میں گنجائش نہیں ہوگی، یا پھر ہو سکتا ہے وہ پہلے سے بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس ٹائم نہ ہو اس پروجیکٹ کے لیے، اس نئے پروجیکٹ کے لیے، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان بیوروکریسی کی طرف سے تعاون نہ ہو، یہ بھی ایک طرح سے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ معاشی طور پر عدم مطابقت ہے، ٹھیک ہے نا، عدم مطابقت ہے۔ فار ایگزامپل ابھی دیکھو، آپ اپنے سوسائٹی کے اندر جتنے لوگوں کو ملازمت دے سکتے ہو اتنے ہی لوگوں کو اسکل اگر پرووائڈ کرو گے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو مین پاور چاہیے سوسائٹی کے اندر کسی ایک فیلڈ میں، تو اسی فیلڈ کے حوالے سے جتنی آپ کو مین پاور چاہیے اتنی ہی آپ لوگوں کو اسکل سکھانی چاہیے، باقی لوگوں کو کوئی اور اسکل سکھانا چاہیے جس کے حساب سے پھر ان کو روزگار مل سکے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک ہی فیلڈ کے اندر بہت سارے لوگوں کو ٹرین کرتے ہو، فار ایگزامپل آپ کے پاس سیٹس یا جابس ہے صرف 15 لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر 5 لوگوں کے لیے آپ کے پاس صرف سیٹس ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہو، 20,000 2,000 کے حساب سے لوگوں کو مین اسکل سکھاتے ہو وہ چیز، تو پھر بعد میں تو وہ بے روزگار ہو جائیں گے، تو پھر اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے۔ اب ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ فیزیبلٹی ٹیسٹ کس طرح سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ ایک پروسیس ہے اور یہ 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے فیزیبلٹی ٹیسٹنگ۔ تو اس میں ایک کو ہم کلوزڈ کہہ سکتے ہیں، ایک کو اوپن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپن فیزیبلٹی ٹیسٹنگ اور کلوز فیزیبلٹی ٹیسٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ جو کلوز فیزیبلٹی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو منصوبہ ہوتا ہے وہ محدود مشاہدے کیے جاتے ہیں اس منصوبے کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے ایک منصوبہ بنایا تو اس کے اوپر آپ ٹیسٹ کرو گے اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو ٹیسٹ کرو گے، لیکن لمیٹڈ تھوڑے سے چھوٹے سکیل پر، ٹھیک ہے نا، چھوٹے سکیل پر آپ اس کا جائزہ لیں گے یا پھر اس کے اوپر مشاہدہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ہر پہلو پر آپ لوگ غور کریں گے مل بیٹھ کر، ٹھیک ہے، غور کریں گے اس کے اوپر، تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں، کلوزڈ، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کے اندر وہ عوامل شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، فار ایگزامپل آپ صرف آپس میں بات چیت کرو گے، ٹھیک ہے، آپس میں بات چیت کرو گے، خود سے اس کا جائزہ لو گے، خود سے اس کا مشاہدہ کرو گے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل نہیں ہوں گے۔ فار ایگزامپل جو سماجی عوامل ہے یا پھر ثقافتی عوامل ہے یا پھر باہر جتنے بھی دوسرے عوامل ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے اس جائزے کے اندر۔ اب جو اوپن فیزیبلٹی ٹیسٹ ہے، اوپن فیزیبلٹی ٹیسٹ کے اندر آپ کیا کرتے ہو، آپ میدان میں چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ جس فیلڈ کے اندر آپ نے وہ پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا پلان جس جگہ کے لیے، پروجیکٹ جس جگہ کے لیے، لوکیشن کے لیے ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہو، جا کر ان کا انٹرویو لیتے ہو، ان کے سروے کرتے ہو وہاں پر، ٹھیک ہے نا، بحث و مباحثہ کرتے ہو وہاں کے لوگوں کے ساتھ، پھر اس طرح سے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ماہرین ہیں، ان سب سے آپ بات کرتے ہو، ان سب کا کیا کرتے ہیں، ان سب کا اوپینین لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کا کیا کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔
کرٹیکلی انالائز کرنے کو کہتے ہو آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، اور ان کی رائے لیتے ہو، تو یہ دوسرا والا جو ہے اس چیز کو کہتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم جس چیز کے بارے میں پڑھیں گے اسے کہتے ہیں فیزیبلٹی، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلی چیپٹر ہے 8617 کوڈ کے بک میں۔ تو سب سے پہلے فیزیبلٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو فیزیبلٹی ایک ایسی جانچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایویلیویشن جس کو ہم جائزہ کہتے ہیں، اس میں اور فیزیبلٹی میں کافی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فیزیبلٹی کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہو قابل عمل ہونا، ٹھیک ہے۔